وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ولو خرج فذو اليد من صدقه من هي بيده مع اليمين. بات ہماری چل رہی تھی تعارض دعویٰ کے بارے میں کہ قبلہ صاحبان کا تعارض ہو گیا ہے دعوے میں. ایک بندے کی ملکیت چھوٹی ہوئی تھی، وہ بندہ پاکستان چلا گیا، یا انا للہ و انا الیہ حق ہے وہ. جی ٹھیک ہے نا. قبلہ صاحبان نے دونوں دروازے کیا کر دیا، مان لیے تھے. ایک اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور دوسرے قبلہ صاحب دوسرے دروازے پہ. کیا کہا تھا وہ کہتے ہیں پھر ایک ایک دروازے کو یہ کافی سمجھتے نہیں. اس دروازے والا کہتا ہے وہ بھی میرا ہے، اس والا کہتا ہے یہ بھی میرا ہے. ٹھیک ہے نا. جی تو بینہ دونوں کے پاس نہیں تھی تو کیا ہوگا، یا تو دونوں حلف اٹھائیں گے تو مال برابر برابر انہوں نے کہا تھا تقسیم ہوگا، دونوں نقول کریں گے پھر بھی برابر برابر تقسیم ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک حلف اٹھائے اور دوسرا نقول کرے تو جو حلف اٹھائے گا اسی کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح فرماتے ہیں برابر تقسیم ہوگا اگر دونوں بینہ قائم کر دیں تو. ٹھیک ہے نا. آج فرماتے ہیں ولو یہ تو تھی قبلہ مال کے قبلہ صاحبان دونوں مالک بنے ہوئے تھے، قبضہ انہی کے ہاتھ میں تھا، آدھے کا ان کے ہاتھ میں آدھے کا ان کے ہاتھ میں. یہ بات ساری اور اس کی صورتیں تھی. آج اس کے برابر دوسری صورت چل رہی ہے. ولو خارجا اگر مال ان دونوں کی ملکیت سے خارج ہو، یہ دونوں خارج ہو مال سے، جی یعنی قبضہ کسی اور کا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تیسرا بندہ ہاں تیسرا بندہ اب آ گیا مالک کے جانے کے بعد. ایک اور بندہ آ گیا درمیان میں جس کو انہوں نے مثال کے طور پر کرائے پہ دیا ہوا تھا، ہاں جی ان کے تصرف میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ بھی آنے والا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اب انہوں نے دعویٰ کر دیا، یہ کہتے ہیں میرا ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ جی واضح. دروازہ نہ آدھا انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نہ آدھا انہوں نے. پچھلی بات میں یہ تھا کل تک کہ آدھا انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا آدھا انہوں نے، پر آدھے آدھے پر اکتفا نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا جی. آج ولو خارجا اگر ان دونوں سے خارج ہو مال، یعنی کسی تیسرے کے ہاتھ میں ہو، جی فضل ید پس قبضہ پھر اس کا ہوگا. قدرت مند وہ ہو جائے گا من صدا کا ہو جس کی تصدیق کر دی جائے گی. جس کی تصدیق کرے گا، کون تصدیق کرے گا؟ من ہے یا بے ید ہی جس کے ہاتھ میں مال ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا. جس کا آتما ہو ہاں جی. یعنی جو کرائے پہ رہ رہا ہے وہ تصدیق کرے گا. ہاں یعنی کرائے پہ رہ نہیں رہا، جس کا ہاتھ قبضہ میں مال کیا ہوا ہے جس جو تصرف کر رہا ہے، یعنی جس طرح بھی کہیں استعمال کر رہا ہے. جو استعمال کر رہا ہے وہ جس تصدیق کے کرے انڈر گا. میں ہے. ٹھیک ہے نا. جو بیٹھا ہوا ہے اس مکان پہ میں، ٹھیک ہے، جس کے تسلط میں تصرف میں وہ مکان ہے، اب جس کی وہ تصدیق کرے گا اسی کا مکان ہو جائے گا. چاہے وہ دونوں کی کر دے یا ایک کی کرے. دونوں کا کہے تو آدھا آدھا تقسیم کر دے گا، کسی ایک کی کر دے گا تو اسی ایک کا ہو جائے گا. لیکن یہ جو من صدا کا ہو مصدق ہو گیا نا، جی جو تصدیق کر رہا ہے وہی تیسرا شخص ہے جی جو تصرف میں لائے بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا آقا صاحبان. جی کل تک گھر کے دروازے پہ آدھے آدھے پہ مالک بنے ہوئے تھے دو قبلہ صاحبان. آج یہ ہو گیا کہ گھر کا مالک کوئی اور بنا بیٹھا. مالک تو چلا گیا تھا پاکستان، قبضہ کیے اور بیٹھے کسی کے تصرف میں ہے. اب یہ دونوں قبلہ صاحبان کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں میرا ہے وہ کہتے ہیں میرا ہے، وہ مجھے دے کر گئے تھے. اب کون کس کا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہ والا بندہ جو اس گھر میں بیٹھا ہے جس کے تصرف میں وہ گھر ہے، وہ جس کی ان دونوں میں سے تصدیق کر دے گا اسی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی فضل ید وہ ہوگا جس کی تصدیق ہوگی. تصدیق کون کرے گا؟ من ہی یا بے یدی جس کے ہاتھ میں مال ہوگا. لیکن مع الیمین تصدیق جو کرے گا وہ قسم بھی اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم یہ مال اس کا ہے، اللہ کی قسم یا یہ مال اس کا ہے. ٹھیک ہے نا جی.
وہ مصدق تصدیق کرنے والا، اور جس کی تصدیق کرے گا وہ کون ہوگا؟ مصدق. جی ٹھیک ہے نا. اور پیچھے جو بچ جائے گا وہ تیسرا بندہ غریب بچ جائے گا جس کا کچھ نہیں بنے گا، وہ بنے گا ان کا صاحب. ٹھیک ہے نا، مصدق کا صاحب. اچھا، وَعَلَى الْمُصَدَّقِ الْيَمِينُ لِلْآخَرِ. اب ایک قسم کس نے اٹھائی ہے؟ مصدق نے. جی وہ قسم کس چیز کی اٹھائی ہے؟ کہ مال ان کا ہے. ان کا اب یہ مصدق قسم اٹھائیں گے کہ مال ان کا نہیں ہے. اس کا مطلب دو ہو گئی تو دو قسم ہو گئی. جی ٹھیک ہے نا جی. ایک اس بات فَإِنِ میں امْتَنَعَ حَلَفَ الْآخَرُ. اگر یہ ممتنع قرار دینے، یہ کہتے ہیں میں قسم نہیں اٹھانے والا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جی. تو حَلَفَ الْآخَرُ، تو وہ جو صاحب تھے ان کے جو غریب بیچارے تیسرے نمبر پہ کھڑے تھے، وہ اب قسم اٹھائیں گے. اگر یہ جو ہے پیسے لے کے چپ ہو جائیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کون سے؟ یہ جو قسم اٹھا رہے تھے، ممتنع جو کر رہے ہیں، امتناع جو کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں قسم نہیں اٹھاتا، بس میرا ہے. ٹھیک ہے، میرا ہے، میں قسم نہیں اٹھانے والا. اب ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ اگرے ماں. ٹھیک ہے نا، میں جھوٹ بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں بڑا علامہ ہوں، میرا ہے، بس ختم. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ اگرے ماں لہو. اب اس آخر کے لیے غرامت ہوگی اس صورت میں کہ جب یہ مصدق قسم نہیں اٹھاتے، مصدق نے قسم تو اٹھا لی، حلف اٹھا لیا کہ ان کا ہے. توجہ، مصدق نے نہیں اٹھائی کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا کہ میرا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اغرم لہو، ان کو غرامت دی جائے گی، ان کو جرمانہ دیا جائے گا، ان کو دیا جائے گا. لہو، ان کے لیے دیا جائے گا. کیوں؟ یہ غرامت کون دے گا؟ مصدق دے گا، جس نے تصدیق کی ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں لحلولت ہی. ترجمہ کرنے پھر سمجھاتا ہوں. لحلولت ہی، کیونکہ وہ مصدق حائل ہو گیا تھا بینہو، بین الآخر، ان کے درمیان، و بینہا، اس مال کے مکان کے درمیان، جی صحیح عین کے درمیان. ہاں کی ضمیر عین کی طرف، جس کا ترجمہ ہم مکان سے کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، اب اسے غرامت کیوں ہوگی؟ اس کو غرامت کیوں ہے؟ کیونکہ بے اقرار ہی، اس مصدق کے اقرار کے ذریعے سے، جیسے مصدق نے جو متصرف تھا جی اور جو مکان میں بیٹھا تھا، اس نے اقرار کیا نا کہ اس کا ہے مکان، اس کے اقرار سے ہی مکان کس کا ہو گیا؟ الاولا، مصدق کا ہو گیا، مصدق کا ہو گیا. جس کے بعد تصدیق کی گئی. ہاں، انہوں نے چابی لے لی فوراً. یہ تو پہلے چابی لینے کے بعد انہوں نے اوپر سے بند کر دی چھت اور اندر سے تالا لگا کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے نا. اب وہ غریب باہر، انہوں نے پھر قسم نہیں اٹھائی. جیسے انہوں نے قسم نہیں اٹھائی، یہ باہر مکان بھاگ تو گئے. یہ لے گئے، یا وہ مثلا بھینس بکری تھی جی. لے کر بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی. اب عین یہ لے گئے، مصدق اس کی جرمانہ، اس کا غرامت ان کو دے گا. بیچارہ پھنس گئے بھی. پھنس گیا پھر. ٹھیک ہے نا جی. ولاؤ صدقہما، واضح. جی بات پہلی صورت میں کیا تھی؟ مصدق نے کسی ایک کی تصدیق کی تھی، تو مال کس کا ہوگا؟ اسی ایک کا ہوگا. ساتھ قسمیں آئیں گی، حلف آئیں گے. دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. ولو صدقہما، اگر مصدق تصدیق کرتا ہے دونوں کی، وہ متصرف جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تصدیق دونوں کی کر دیتا ہے کہ وہ مجھے دونوں کے بارے میں وصیت کر کے یا نصیحت کر کے گئے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ دونوں میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے نا. فہی اللہما، تو یہ مال کس کا ہوگا؟ دونوں کو. ان دونوں کو ملے گا بعد حلفہما. دونوں قسم اٹھائیں. ہاں، یہ دونوں کا حلف اٹھائیں گے کہ واقعہ نا ہمارا ہے، کیونکہ دعویٰ کر چکے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا جی. او نقولہما،
یا دونوں نقول کریں گے پھر بھی ان دونوں کو ملے گا، کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ ان دونوں کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، قسم سے نقول کر جائیں پھر بھی ان دونوں کو درمیان آدھا آدھا مل جائے گا۔ وَلَهُمَا إِحْلَافُهُ إِنِ ادَّعِيَا عِلْمَهُ، اب ان دونوں کے لیے ایک حق ہے کہ احلاف ہو، وہ مصدق متصرف حلف اٹھائے گا جب یہ دونوں دعویٰ کرتے ہیں علم ہو کہ مصدق اور متصرف کو علم ہے، اسی کو جو بیٹھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں بابا ہم قسم تو نہیں اٹھانے والے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کس کو دے گیا تھا، بس ہم اتنا جانتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو تھا، یہ کہتے ہیں میں ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مصدق وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے سر پر ہیں کہ میرے نام کہے گئے تھے کیونکہ میری زیادہ قرابت تھی، وہ کہتے ہیں میرے نام کہے گئے تھے کیونکہ مجھے پیار زیادہ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب مصدق کیا کرے گا، حلف اٹھائے گا کہ وہ دونوں کا نام کہے گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اٹھائے گئے دونوں دونوں حلف ایک ہی اٹھائے گا پھر وہ، ٹھیک ہے دونوں نا، کافی ہے۔ دونوں کے لیے۔ اچھا اب تیسری صورت قبلہ، ولو انکرہما، پہلی صورت میں مصدق نے ایک کی تائید کی، دوسری میں دونوں کی کر دی، تیسری صورت ہے لو انکرہما، مصدق اب اسے کہتے ہی نہیں ہے، اب قابض کہتے ہیں، قابض نے انکار کر دیا دونوں کا، اس نے کہا کہاں سے تم آ گئے رشتہ دار، ٹھیک ہے نا، میں جو بیٹھا تھا وہ مجھے دے کے گیا تھا، یہ میرا ہے مکان، ٹھیک ہے نا جی۔ فلو انکرہما، اگر وہ دونوں کا انکار کر دیتے، یہ تیسری صورت قبلہ بن گئی ہے، قدما، ہاں، قدما قولہ بیمینہ، اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا اسی متصرف کے، اس کے قول کو قبول کیا جائے گا بیمینہ، لیکن یمین کے ساتھ، ولو کان لأحدہما بینہ فی جمیع الصور، یہ تو پچھلی ساری صورتیں تھیں جب ان کے پاس بینہ نہ ہو، تو پھر بات حلفوں پہ آ چکی تھی، ٹھیک ہے نا، بینہ ان کے لا بینہ کل کہا تھا کہ لا بینہ، بینہ نہیں ہے، تو پھر آیا تھا دونوں حلف اٹھائیں گے، ایک ساری حلف کی بات آئی تھی ساری۔ اب فرماتے ہیں لو کان لأحدہما بینۃ، قبلہ صاحبان میں سے کسی ایک کے پاس بینہ ہے، ٹھیک ہے نا، فی جمیع ہذہ الصور، چاہے ان میں سے جون سی بھی سورہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، چاہے مال ان کی ملکیت ان کے قبضے میں ہو یا اس کے قبضے میں ہو، ٹھیک ہے نا، ایک کی تصدیق ہو دو کی تصدیق ہو، جو بھی صورت لے لیں ایک کے پاس بینہ ہے، ٹھیک ہے نا، فہی الذی بینہ، تو مال کس کا ہو جائے گا، بینہ والا، جس کے لیے دو عادل گواہ گواہی دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، مع یمین ہی، ایک دو عادل گواہ بھی گواہی دیں گے اور اس سے قسم بھی لی جائے گی، واضح کہ بلا، ولو اقام، اسی طرح بنا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے شرفاء سے، ٹھیک ہے، شریفوں سے بنا کر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی کام آ جاتا ہے، لو اقامہا، ٹھیک ہے نا جی، اگر اچھا دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں، اب اگلی صورت، دونوں ہی، ان کے پاس بھی بینہ ہے ان کے پاس بھی بینہ ہے، اور دونوں نے بینہ قائم کر دی، تو رجحا العدل، تو اس کے بینہ کی ترجیح دی جائے گی جس کے بینہ زیادہ عدل ہوں گے، مرضی کو لے کر آگے قبلہ صاحب، ٹھیک ہے نا، عدل شہودن، گواہی کے لحاظ سے، فَإِن تَسَاوُوا فِي الْعَدَالَةِ، اگر وہ عدالت میں بھی دونوں برابر ہوئے، قبلہ صاحبان بھی اور قبلہ کی پہنچ دونوں کی بڑی تھی، تو فل اکثر شہودان، صدر کو لیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اچھا نہیں خود عادل دی گل ہوندی پئی انہاں دے جڑے گواہ ہیں وہ عادل ہیں، ہاں جی، خود انہاں دی عدالت دی گل نہیں ہوندی، وہ جو گواہ ہیں وہ عادل ہوں گے، جی تو انہاں دے خود دی عادل ہیں، نہ وہ گواہوں کی کر رہا ہوں، لے کر جو آنے ہیں اپنے گواہ لے کر آنے ہیں، یہ ان کی عدالت کی بات ہو رہی ہے، جو گواہ آپ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مرجع کو پکڑ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، منت کر کے، یوں کہیں چلو، ٹھیک ہے نا، یا اہل خبرہ میں سے کوئی لے آتے ہیں، جو بھی یعنی بڑے بڑے عادل لے آتے ہیں، فَإِن تَسَاوُوا فِي الْعَدْلِ، یہ اس وقت ہے جب عدالت میں کیا ہوں، برابر، فَالْأَكْثَرُ شَهُودًا، پھر جب عدالت سب کی برابر ہے،
تو پھر کس کو مقدم کیا؟ جس کے گواہ زیادہ. ٹھیک ہے نا. پورا مکتب ایک بندہ لے آئے، دوسرا مکتب کے 2 بندے لے آئے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا فَإِن تَسَاوُوا فِيهِمَا، ان کے ساتھ بھی پورا مکتب ہے، ان کے ساتھ بھی پورا مکتب ہے، ان کے بھی عدالت میں برابر، ان کے بھی. تو فرماتے ہیں فل قرا، اب قرا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. فمن خارج اسمہ حلف، جس کا قرا ڈالا جائے گا، ایک پر ان کا نام ایک پر ان کا نام، جس کا نام آ گیا حلفا تو اس سے حلف لیا جائے، حلفا اس سے حلف لیا جائے گا جی. اب وہ حلف اٹھائے گا. وہ اوتے الجمی، پورا کا پورا مال پھر اسی کو دیا جائے گا جس کے قرہ میں نام آیا اور اس نے حلف بھی اٹھا لیا. فَإِن نَقَلَ، قرہ میں تو شیخ صاحب کا نام آ گیا، اب شیخ صاحب کہتے ہیں حلف کیوں اٹھاؤں؟ ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے ہیں احلف الاخر، تو کون اٹھائے گا پھر؟ دوسرا اٹھائے گا. وہ آخذ، حلف اٹھا کر لے جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. فَإِنْ امتنع، اگر دونوں حلف سے امتناع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان نام قرے میں ان کا آیا، انہوں نے کہا میں حلف نہیں اٹھاتا، قاضی صاحب نے کہا آپ اٹھائیں، قاضی بھی آج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. قاضی صاحب نے کہا آپ اٹھائیں، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. تو فرمایا قسمت نصفین، تو پھر برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے قرہ ان کے نام ہے. وقضا یاجب الیمین علی من رجحت بینتہ، اسی طرح فرماتا ہے برابر برابر تقسیم کیا جائے گا جب یاجب الیمین وقضا یاجب الیمین، اسی طرح یمین واجب ہے اس صورت میں جب من رجحت بینتہ، جب کسی ایک کی بینہ کو ترجیح مل جائے. ایک تو یہ ذریعہ ہے آخر میں جب سب کی بینہ ہر لحاظ سے برابر تھیں تو قرہ، تو قرے میں قرہ جس کا نکلا ہے وہ بھی حلف اٹھائے گا. فرماتے اگر اس سے پہلے ہی کام بن جائے، ایک بندہ مکتب پورا لے آیا اور ایک بندے کے پاس 2 بندے ہیں عادل، تو پھر تو فرماتے ہیں ایک کی بینہ کو ترجیح مل گئی نا، تو جس کے بینہ کو ترجیح ہے وہ قسم بھی ساتھ اٹھائے. یہ کہنا چاہتے ہیں. وظاہر العبارت، لیکن عبارت مصنف کا ظہور بھی اس میں ہے. عبارت مصنف سے مراد یہی عبارت جو مصنف فرماتے ہیں، کہاں گیا، لو اقاماها رجحا العادل فالاکثر فالقرآ. ٹھیک ہے نا. یہ بتاتی ہے عبارت کہ عدم الیمین فیہما، دونوں صورتوں میں قرہ ہو یا ترجیح احد البینہ ہو، احد البینتین ہو، کسی بینہ کو ترجیح دی جائے یا قرے والی صورت ہو، کسی صورت میں بھی یمین نہیں ہے. کیوں؟ مصنف نے فقط یہ کہا ہے کہ رجح العادل، عادل کو کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی. تو جس کو ترجیح دی جائے گی اسی کا مال، یہاں بینہ تو مصنف نے نہیں کہا. پھر کہا فل اکثر، عدالت میں برابر ہے تو اکثر کو ترجیح، اکثر والے کا مال ہو جائے گا. بینہ تو نہیں کہا مصنف نے. اگر اس میں برابر ہے تو فرق قرہ، اس کو مال دیا جائے گا جس کے بارے میں قرہ نکلے گا. ساتھ بینہ تو مصنف نے نہیں کہا، او سوری، ساتھ یمین تو مصنف نے نہیں کہا. یمین تو ظاہر العبارت عدم الیمین فیہما، مصنف کی عبارت کا ظہور اسی بات میں ہے کہ چاہے قرہ والی صورت ہو یا ترجیح بینہ والی صورت ہو، یمین ساتھ نہیں. والاول مختارہ فی الدروس فی الثانی قطعا فی الاول میلا. ٹھیک ہے نا، ایسے عبارت ہے یہ. والاول یعنی لزوم قسم، برابر والا. مختارہ فی الدروس، پہلی بات کو مصنف نے اپنی کتاب دروس میں اختیار کیا ہے. فی الثانی قطعا، ترجیح بر قرہ، تو ثانی تمرا اس کو بارے میں قطعی فتویٰ دیا ہے. وفی الاول میلا، فی الاول یعنی ترجیح البینہ، اس کی طرف کیا کیا ہے؟ میلان کیا ہے اپنی کتاب دروس میں، کہ ترجیح بینہ، کسی ایک کی بینہ کو ترجیح دینا، اس کی طرف میلان رکھتے ہیں. اور جب قرہ آ جائے تو پھر تو قطعی بات ہو جائے گی. افرم ولو تشبث احدہما، اب تیسری صورت آ گئی مسئلہ کی، تعارض والے مسئلے کی.
کلی جو تعارض والا مسئلہ ہے اس کی تیسری صورت. پھر ہر صورت کے الگ چھوٹی چھوٹی فرعیں بنتی ہیں. پہلی صورت تعارض کی کیا تھی؟ تعارض قبلہ صاحبان کا ہوا مال کس کے ہاتھ میں تھا؟ کس کے تھا؟ مال جس کی تصدیق کی گئی ہر ایک کے ہاتھ میں تھا. ہر ایک کے ہاتھ میں تھا جو کال لائی تھی پہلی صورت. ایک دروازے پہ یہ تھے، ایک دروازے پہ وہ تھے. پھر دوسری صورت جو آج شروع ہوئی ہے جس تعارض ہوا، دعویٰ ان دونوں نے کیا ہوا ہے لیکن مال کسی تیسرے کے پاس تھا، نہ ان کے پاس تھا، نہ پہلی صورت میں آدھا ان کے پاس آدھا ان کے پاس، دوسری صورت میں تیسرے بندے کے پاس تھا، دونوں کے پاس نہیں ہے. پھر اس کی آگے فرعیں بننی تھی. مین یہ دو صورتیں. آج مین تیسری صورت پھر آ رہی ہے. تیسری لو تشبث احدہما. تشبث کا معنی کیا ہے؟ یعنی تعلق بہا، اگر عین کے ساتھ تعلق کسی ایک کا ہو. ایک وہ قبلہ صاحب سارا دن پڑھائی میں رہتے تھے، یہ روزانہ چکر لگاتے تھے کہ کب جانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی، کب جانا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے وہ گئے انہوں نے قبضہ کر لیا. تو تشبث احدہما، ایک کا قبضہ ہو، اے تعلق بہا، ایک کا تعلق ہو عین کے ساتھ، مکان کے ساتھ. بے ان کان ذا یدن علیہا، پھر تفسیر کر کے کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک صاحب قدرت و صاحب ید ہو علیہا، اس عین پر ایک کے قدرت میں ہو عین. واضح ہوئی ہے بات؟ تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کی آگے صورتیں بنیں گی. قبلہ صاحب فرماتے ہیں فل یمین علیہ، تو یمین کس پر ہوگی؟ اسی ایک پر جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں ہے. ان لم یکن للآخر بینہ، اس وقت جب دوسرے کے پاس کوئی گواہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. سواء کان للمتشبث بینۃ ام لا، چاہے اس متشبث یعنی ذل ید، صاحب قدرت، صاحب قدرت، صاحب قبضہ، صاحب قبضہ کے پاس بینہ ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ ان اس کی بینہ. ان کے پاس بینہ نہیں ہے تو پھر ان کی صرف قسم لی جائے گی. ولا یکفی بینتہ عنہا اے ان الیمین. فرماتے ہیں صاحب ید کی، ذل قدرہ، قابض کی بینہ کافی نہیں ہوگی یمین کے بدلے میں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے قسم نہ اٹھائیں اور بینہ ہو، نہیں. لأنہ منکر، کیونکہ یہ قبلہ منکر ہیں. کیسے منکر بنے ہیں؟ کہ مدعی وہ ہے. ہاں، آپ تو مطمئن بیٹھے تھے نا تالا لگا کر. ٹھیک ہے نا. یہ تو مطمئن بیٹھے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ وہ پاکستان چلے گئے ہیں اور قبلہ صاحب نے تالا لگا لیا ہے، وہ فوراً بھاگے قاضی کے پاس آ گئے اور دعویٰ کر دیا کہ یہ مکان میرا ہے. مدعی وہ ہو گئے اور منکر انہوں نے کہا نہیں ان کا نہیں ہے. منکر یہ ہو گئے. تو منکر کیا کرتا ہے؟ حلف اٹھاتا ہے. اور مدعی کیا کرتا تھا؟ بینہ لاتا تھا. وہ جو قاعدہ کلیہ شروع میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. مدعی بینہ لاتا ہے، منکر کیا کرتا ہے؟ حلف اٹھاتا ہے. تو اس لیے یہ حلف اٹھائیں گے. بینہ کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، بینہ ان کا تعلق ہے. اگر انہوں نے پہلے ہی بینہ قائم کر دی تو ان کی باری نہیں آئے گی، کام ادھر ہی ہو جائے گا، انہی کا ہو جائے گا. اگر ان کے پاس بینہ نہیں ہے تو پھر ان سے حلف طلب کیا جائے گا. وہ شروع میں یہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے نا جی. یہ کہنا چاہتے ہیں. واضح فرماتے ہیں کہاں گیا؟ لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين لا من. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. لأنه منکر، کیونکہ یہ ذل ید جو ہیں، صاحب قدرت ہیں، یہ منکر فیدخل فی عموم الیمین، یہ داخل ہو جائیں گے یمین کے عمومی قاعدہ میں. کہ یمین کس پر ہوتی ہے؟ یمین کا عمومی قاعدہ. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ یمین اس پر ہوتی ہے من انکرہ، جو منکر ہو. ٹھیک ہے نا. وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ، اگرچہ اس کے پاس بینہ ہی کیوں نہ ہو. قسم اٹھائے گا وہ جو منکر ہے. مدعی کے پاس بینہ، اس سے طلب کی جائیں گی بینہ. فَلَوْ نَقَلَ عَنْهَا، اگر قبلہ صاحب بینہ سے کیا یمین سے کیا کرتے ہیں؟ نقول کرتے ہیں. صاحب قدرت قبلہ، ٹھیک ہے نا. حلف الآخر وآخذ المال، تو حلف کون اٹھائیں گے؟ مدعی اٹھائیں گے. اب وہ پلٹے گا. اس سے کیا کریں گے؟ یمین مردودہ، حلف مردود کہا گیا تھا.
حلف پلٹا ہے اب مدعی کی طرف. واضح ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں پچھلا یاد ہے نا، پچھلا یاد ہے تو پھر یہ یاد ہے. اچھا فَإِن نَقَلَ، اچھا اگر وہ بھی نقول کر لیتے ہیں حلف سے، مدعی بھی وہ بھی نقول کرتے ہیں آخر جو ہے وہ بھی نہیں اٹھاتے، تو اقرت فی ید المتشبث، جب وہ چپ ہو گئے ہیں قبلہ صاحب کا قبضہ پکا ہے پہلے بھی، تو اقرت مستقر ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، فی ید المتشبث جو پہلے قابض بن کے بیٹھا ہے اسی کے ہاتھ میں بات پکی ہو جائے. اچھا ولو اقاما اے المتشبث والخارج، یہ متشبث یعنی جو اندر بیٹھے ہیں ان کو کہا جائے گا، اب تعبیر ان کی اور چینج کر رہے ہیں، داخل وہ ہے خارج، ٹھیک ہے نا، صورت بن جائے نا. نہیں وہی چل رہی ہے، اب تیسری چل رہی ہے. اب فرماتے ہیں یہ متشبث اور خارج دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں، یہ اسی کی فریں چل رہی ہیں، کسی کے پاس حلف ہے، کسی کے پاس بینہ، یہ اسی کی صورتیں چل رہی ہیں، قبضہ آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ فکر نہ کریں. متشبہ سے مراد وہ ہے جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے، صاحب ید ہے، والخارج سے مراد جو مباحثے پہ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی. اگر دونوں کے ہاتھ میں بینہ تو فی الحکم لأیہما، اب حکم کس کے لیے لگایا جائے گا؟ یہ بھی بینہ ان کے پاس بھی گواہ ہیں، ان کے پاس بھی گواہ ہیں، تو حکم لأیہما کس کے لیے حکم لگایا جائے گا؟ خلاف فی ہے، خلاف اس کے بارے میں اقوال ہیں، علماء فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا، اب ان کو مکان دیں یا ان کو دیں. فقیلا، سارے سابقہ علماء جا گئے، مکان کس کو دیا جائے. فقیلا کہا گیا، پہلا قول یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب خلاف میں کہا ہے. تقدم بینۃ الداخل، شیخ طوسی صاحب نے کہا جو اندر بیٹھا ہے اس کی بینہ کو مقدم کر دیا جائے، یعنی اسی کو دے، اسی سے گواہ لیے جائیں اور اسی کو دے دیا جائے. مطلقاً، مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً جو ہے بعد میں اختلاف چاہے وہ جو گواہی دے رہے ہیں مطلق ملکیت کی گواہی دیں یا مقید کی دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ساتھ اس کی علت بیان کریں یا بغیر علت کے. مثال کے طور پر یوں ہے، یا تو گواہ گواہی دیں گے کہ مال اسی کا ہے، بس یہی کہیں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مال ازنی کا ہے، یہ ہے شہادت مطلقہ. شہادت مقیدہ کیا ہے؟ گواہی دیتے ہیں کہ ان کو مال ملا ہے ارث کی وجہ سے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مال ان کا ہے ارث کے سبب ان کے پاس آیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مال ان کا ہے ان کے قرضے کی جگہ ان کو ملا ہے، اس طرح سے یعنی قید کوئی لگا دیتے ہیں ساتھ. فقیل تقدم بینہ الداخل مطلقاً لما رویا، کیوں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ایک کیل والوں کے پاس پہلا قول، کیونکہ روایت کی گئی ہے، روایت ہے کہ بلا خیاس بن ابراہیم ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان علی قضا بذالک، علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اسی طرح کیا تھا کہ جس کے پاس بینہ جو داخل تھا اس کی بینہ کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی. ولتعارض البینتین، اور دوسری دلیل کیا ہے؟ دونوں بینہ کا ٹکراؤ ہو گیا، ان کے پاس بھی بینہ ہے، ان کے پاس بھی بینہ ہے، وہ بینہ کہتی ہیں ان کا ہے مکان، یہ بینہ کہتی ہیں ان کا مکان ہے، تو آپس میں ٹکرا گئے نا دونوں بینہ، تو فرماتے یرجع الی تقدیم الی تقدیم ذی الید، تو اس کے بینہ کو مقدم کیا جائے گا جو صاحب ید ہے. وکیل دوسرا قول، یہ پہلا قول شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے جو خلاف میں کہا ہے، اور بھی شیخ طوسی کا قول ہوگا دوسری کتابوں میں، یہ دونوں دلیلیں اسی قول کی ہیں، پہلے قول کی. پہلا قول اس کی دو دلیلیں ختم. دوسرا قول الخارج مطلقاً، کس کی بینہ کو قبول کیا جائے گا؟ جو باہر گئے ہوئے تھے. مطلقاً سے وہی مراد، چاہے بینہ جو گواہی دے رہے ہیں وہ شہادت مطلقہ دیں یا مقیدہ دیں. دلیل کیا ہے ان کی؟ فرماتے ہیں دلیل عملاً بظاہر الخبر، عمل کرتے ہوئے ظاہر روایت پر،
روایت ہے علی بن ابراہیم ان ابی عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی قال امیر المومنین. اس خبر کا ظہور کیا کہتا ہے المستفیض، اس کا خبر کا ظہور جو ہے یہاں تک فائدہ پہنچاتا ہے کہ من ان القول قول ذی الید، کہ جو قول ہوتا ہے نا اس ذی الید کا قول ہوتا ہے، یعنی حلف جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ ذی الید یعنی منکر کا ہوتا ہے. منکر ہے نا ذی الید، جی منکر کا ہوتا ہے. والبینہ بینۃ المدعی، اور بینہ کس سے لی جاتی ہیں؟ مدعی سے لی جاتی ہیں. تو لہذا بینہ کس کی قبول کی جائے گی؟ مدعی کی. حلف کس کا ہوتا ہے؟ منکر کا. تو یہاں دونوں کے پاس حلف ہے یا بینہ ہے؟ بینہ. آسان تو دونوں کے پاس بینہ ہے، تو بینہ تو ہمیشہ مدعی کی قبول کی جاتی ہے، نہ کہ منکر سے بینہ لی جاتی ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو لہذا بینہ کس کی قبول کی جائے گی؟ خارج کی، مدعی کی. یہ ان کی دلیل ہو گئی. واضح ہوئی دلیل یا نہ ہوئی؟ ہاں. خارجی بینہ بینۃ المدعی الشامل لموضع النزاع، جو کہ شامل ہے یہ قاعدہ جو ہے یہ شامل ہے ہمارے نزاع والی جگہ کو. لہذا یہاں بھی اس ہمارے نزاع والی جگہ یہی قاعدہ جاری ہوگا کہ حلف ذی الید حلف المنکر، بینہ بینۃ خارجی خارج. ٹھیک ہے نا؟ تو جب بینہ کرو معاملہ آ گیا تو بینہ مدعی کی قبول کی جائیں گی. کیلا ایک اور قول آ گیا. قول ثانی. تیسرا قول آ گیا قبلہ صاحب. اس قول کے جو قائل ہے نا قبلہ، وہ ہیں محقق حلی علیہ رحمہ فی الشرائع اور علامہ حلی فی القواعد. وہاں کون تھے؟ شیخ تھے. یہاں علامہ حلی فی القواعد. اچھا. وہ فرماتے تقدم بینۃ الخارج ان شاہدتا بالملک المطلق او المسبب او بینۃ الخارج خاصتاً بسبب. فرماتے ہیں خارج کی بینہ کو مقدم کیا جائے گا، خارج کی بینہ کو مقدم کیا جائے گا. کب؟ ان شاہدتا، جب دونوں کے پاس کیا ہوں؟ بینہ. چاہے دونوں کی بینہ ملک مطلق کی شہادت دیں یا ملک مسبب کی یعنی مقید کی شہادت دیں، جس طرح بھی شہادت دیں. جب بینہ ہے دونوں کے پاس تو بینہ کس کی قبول ہوگی؟ خارج کی قبول، یعنی مدعی کی قبول ہوگی. او بینۃ الخارج خاصتاً بسبب، یا فقط بینہ ہیں ہی ان کی اور وہ ساتھ سبب بھی بیان کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تب بھی کن کی قبول ہوگی؟ خارج کی. افرد ولو ون فرادت بہی بینۃ الداخل، اگر سنیے گا، اگر پہلی صورت میں کیا تھا؟ بینہ دونوں کے پاس، دونوں کے ان کی بینہ بھی مطلق دیا، ان کی بینہ بھی مطلق ان کا، ان کی بھی سبب کے ساتھ گواہی دی، ان کے بینہ نے ان کی بھی سبب کے ساتھ، تو پھر بھی ان کی قبول ہوگی. اگلی فرماتے ہیں اگر ان کی بینہ نے مطلق گواہی دی، ان کی بینہ نے مقید دی سبب کے ساتھ، سبب بھی بتایا کہ ارث کی وجہ سے یہ مالک بنے ہیں یا فلاں وجہ سے بنے ہیں، تو پھر کن کا ہوگا؟ پھر انہی کا ہوگا جس کے سبب بتایا ہے. والا ون فرادت بہی بے سبب بینۃ الداخل. اب چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر داخل کی بینہ سبب بیان کرتی ہے، ان کی بینہ سبب بیان نہیں کرتی. توجہ. قدما، تو اسی کی بینہ داخل کی بینہ کو قبول کر لیں. ان کی بینہ بس یہی کہ یہی مالک ہیں. ان کی بینہ کیا کہتی ہے؟ یہ مالک ہیں اور وراثت کی وجہ سے وارث بنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر انہی کی بینہ کو قبول کیا، مقدم کیا جائے. وکیلا چوتھا قول ما تسببہما تقدم بینۃ الداخل. تیسرے قول میں کیا کہا ہے؟ تیسرے قول میں دلیل کی 4 صورتیں انہوں نے بنائی ہیں، اگر آپ کو واضح ہوا ہو تو میں آپ کو عبارت میں 4 بنا دیتا ہوں. پہلی تقدم بینۃ الخارج ان شاہدتا بالملک المطلق. ایک، دونوں کی بینہ نے ملک مطلق کا دعویٰ کیا. کس کو مقدم کیا جائے گا؟
خارج کی بینہ کو ایک. دوسری دونوں کی بینہ نے مسبب کا دعویٰ کیا تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ خارج کی بینہ کو. دو. تیسری ان کی بینہ نے منکر کی ذل ید کی بینہ نے مطلق دعویٰ کیا شہادت دی اور ان کی بینہ نے مقید اور سبب کے ساتھ دی تو پھر بھی تیسری صورت میں بھی خارج کی مدعی کی بینہ کو ان تین صورتوں میں مدعی کی بینہ کو مقدم کیا جائے گا. چوتھی صورت میں کیا ہے؟ ان کی بینہ نے سبب بیان کیا ہے منکر کی ذل ید کی بینہ نے سبب بیان کیا ہے تو یہاں چوتھی صورت میں ان کو مقدم کیا جائے گا ذل ید کی بینہ کو. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہوا یا نہ ہوا؟ چار صورتیں ہیں نا اس تیسرے قول میں. ہاں تو یہی چیزیں آپ نے جدا جدا کر کے لکھنی ہوتی ہیں. وکیل عقیل والا قول ہے. چوتھا قول آ گیا قبلہ. اس چوتھے قول کے قائل ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب نہایہ میں اور اپنی کتاب استبصار میں اور محقق ہلی اس کے قائل ہیں. قاضی ابن براج اس کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے ان روایات کے درمیان جو روایت مقدم کرتی ہیں داخل کی بینہ کو، مثلا وہ روایت ہے غیاث بن ابراہیم کی ان ابی عبداللہ، اور ان روایات کے درمیان جو مقدم کرتی ہیں خارج کی عدلہ کو اور بینہ کو. ان روایات کو جمع کر کے یہ قول انہوں نے نکالا ہے. فرماتے ہیں ما تسببہما، یہ پانچویں صورت، یہ پہلی صورت جو تھی پہلی صورت کا انہوں نے الگ قول دیا ہے. فرماتے ہیں جب دونوں کے بینہ سبب بیان کر چکے تھے تو تیسرے قول والوں نے کیا کہا تھا؟ جب دونوں کے بینہ سبب بیان کر چکے تھے کس کی بینہ کو مقدم انہوں نے کیا تھا؟ خارج کی بینہ کو، مدعی کی بینہ کو. یہ فرماتے ہیں ما تسببہما، جب دونوں کی بینہ سبب بیان کر چکی ہے تو تقدم بینۃ الخارج داخل، یہ کہتے ہیں کہ داخل کی بینہ کو مقدم کر دیا جائے گا. بن گیا چوتھا کو؟ حسن تم چوتھا قبلہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھا اب آگے چلیں. وتوقف المصنف، ختم کرتے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. وتوقف المصنف ہونا، مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں لمہ میں اور اپنی کتاب دروس میں توقف کیا ہے. کسی قول کو ترجیحی یا دی ہے، بس اتنا کہا ہے کہ خلاف ہے. لأیہما خلاف، لأیہما کس کی مقدم کیا جائے گا؟ مصنف نے صرف اتنا کہا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے. آگے تو شہید ثانی سارے قول بیان کر رہے ہیں. مختصراً اختصار کرتے ہوئے علی نقل الخلاف، فقط اختلاف کو نقل کیا ہے. وہ وفی موضعہ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے یہ جو کام کیا ہے نا کہ توقف کیا ہے اختلاف کو نقل کر کے اور اختلاف میں سے کسی قول کو ترجیح نہیں دی، مصنف نے اچھا کام کیا، اپنی جگہ پہ کام کیا. کیوں؟ لعدم دلیل المتین فی جمیع الجہات، ان چاروں قولوں کی تائید میں کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے. وفی شرح الارشاد، یہ تو مصنف نے توقف کہاں کیا ہے؟ لمہ میں اور دروس میں. اب فرماتے ہیں وفی شرح الارشاد، تیسرا مصنف نے اپنی کتاب شرح ارشاد میں، الارشاد کتاب علامہ کی ہے، اس کی شرح کی ہے مصنف نے اپنی کتاب شرح ارشاد میں رجحہ القول الثالث، تیسرے قول کو کیا کر دی ہے؟ ترجیح دی ہے. وہ ہوا مذہب الفاضلین، اور یہ تیسرا قول فاضلین کا مذہب ہے، یعنی علامہ کا اور محقق کا، علامہ ہلی اور محقق ہلی. ولا یخلو من رجحان، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہی فاضلین کا جو مذہب ہے یہ رجحان سے خالی نہیں ہے، یعنی اس کو ترجیح واقعا حاصل ہونی چاہیے. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی